ایک حدیث ایسی ہے کہ جسے میں ہر حالت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے کہ جو جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق جب جنت والے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب سب سے آخر میں ایک شخص جہنم سے نکالا جائے گا، اور جس وقت وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت اس کی حالت اتنی بری ہوگی کہ کبھی وہ چل رہا ہوگا اور کبھی منہ کے بل گر رہا ہوگا، کبھی آگ ایک زوردار لپٹ کے ساتھ اس کے پیچھے آئے گی اور کبھی اسے صرف چھو کر ہی واپس چلی جائے گی۔ لیکن بالآخر لڑکتے لڑکتے وہ شخص جب آگ سے دور پہنچ جائے گا تو اس وقت پلٹ کر وہ آگ کی طرف دیکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور پھر اللہ سے ایک دعا کرے گا کہ یا اللہ، سب لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، سو اب تو مجھے وہ چیز دے دے کہ جو ابھی تک کسی اور کو نہیں دی۔ تو اپنی اس دعا پر اسے دور ایک درخت دکھائی دینے لگے گا۔ وہ شخص اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ، وہ کتنا پیارا درخت ہے، تو مجھے اس کے سائے کے نیچے پہنچا دے تاکہ میں اس کے پاس ہی رہوں۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اللہ بھی اسے جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ درخت دے دوں تو کیا تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں یا اللہ، مجھے بس یہ درخت دے دے اور اس کے بعد میں پھر کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اس سے وعدہ بھی لے گا کہ اچھا تو پھر تم مجھ سے وعدہ کر، اور یوں اس شخص کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک عجیب معاملہ ہوگا کہ اسے ایک نیا درخت بھی نظر آنے لگ جائے گا کہ جو پہلے والے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو اس پر وہ شخص اپنا وعدہ بھول کر ایک بار پھر سے اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ یا اللہ، اب مجھے اس کے بجائے وہ والا درخت دے دے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ابن آدم کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا۔ لیکن پھر اللہ اس شخص کی یہ دعا بھی قبول کر لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جس پر اسے صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے اس نئے درخت کے نیچے بھی پہنچا دے گا۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک مرتبہ پھر سے ایسا ہی ہوگا، ایک مرتبہ پھر سے اس شخص کی نظر ایک ایسے نئے درخت پر پڑ جائے گی کہ جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہونا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے اس کی برداشت جواب دے جائے گی اور وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ، ایک آخری دعا ہے، مجھے اس نئے درخت کے نیچے پہنچا دے اور پھر اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سے اسے اپنا وعدہ یاد دلائے گا، لیکن پھر اس کی دعا قبول بھی کر لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جس پر صبر کر پانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تب اللہ اسے اس تیسرے اور سب سے خوبصورت درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ لیکن یہاں پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوگا۔ تیسرے اور سب سے خوبصورت درخت کے نیچے پہنچ کر اب اس شخص کو جنتیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگے گی، کیونکہ یہ تیسرا والا درخت جنت کے بالکل قریب موجود ہوگا۔ اور ایک مرتبہ پھر سے وہ شخص اپنا وعدہ بھول کر دعا کرے گا کہ یا اللہ، اب یہاں تک پہنچا دیا تو پھر اب جنت میں ہی داخل فرما دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے آدم کے بیٹے، آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو تجھے راضی کر دے گی؟ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے درمیان سوالات کا یہ سلسلہ ختم کر دے گی؟ کیا تو تب خوش ہوگا کہ جب میں تجھے تمام دنیا اور اس کے برابر کا سب کچھ دے دوں؟ وہ شخص اچانک حیران ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ یا اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس پوائنٹ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دندان نظر آنے لگ گئے تھے، اور آپ نے بتایا تھا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ جب اس شخص نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس پر رب العالمین بھی ہنسے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر فرمائے گا کہ نہیں اے ابن آدم، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ میں جو چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سیریز میری اب تک کی سب سے خوبصورت سیریز ہونے والی ہے۔ اسے لکھنا ایسا تھا کہ جیسے میں ایک بہت ہی خوبصورت سفر میں ہوں، کبھی دنیا سے کائنات کے خوبصورت کناروں میں جا رہا ہوں، کبھی جنت کی دیواروں کو دیکھ رہا ہوں، اور کبھی یاقوت اور زمرد سے چمکتی دنیاؤں کے نظاروں میں گم ہوں۔ ان ویڈیوز میں جو بھی کانسیپٹ آرٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں بڑی محنت سے بناتا ہوں، ڈیزائن کرتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو جو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں اسے چاہ کر بھی
میں آپ کو کبھی دکھا نہیں سکتا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والی سیریز فرقان قریشی بلاگ سے ریسرچ کی زبان میں ہونے والی ایک انتہائی خوبصورت شاعری کا نام ہے۔ لیکن اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درختوں کی اہمیت اسلامک اکاؤنٹس میں اتنی زیادہ کیوں ہے۔